السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں اس کو، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ اصل میں یہ خصلت یہود کی خصلت رہی ہے۔ یہود کیا کرتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو چھپا دیا کرتے تھے، اور عیسائیوں نے بھی اس کی پیروی کی ہے۔ یہی خصلت علماء حضرات جو مسلمان ہیں ان میں بھی آئی ہے۔ کافی ایسے علماء دین، بدترین علماء دین ان کو کہنا چاہیے، صرف علماء دین نہیں، جو اللہ کے احکامات کو چھپا کر اپنی طرف سے باتوں کو لگا کر اور بات کو بڑھا کر آگے پیش کرتے ہیں۔ یہ بدترین لوگ ہیں مخلوق میں، جو اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے اس کو ختم یا صحیح کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کی مثال کیسی تھی؟ جیسے کہ بنی اسرائیل میں مثال آتی ہے کہ بنی اسرائیل اور جو یہودی تھے، خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں نصرانیوں کے بارے میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر روزے فرض کیے تو ان لوگوں نے کہا، کیونکہ روزے جو ہیں وہ چاند کے مہینے میں فرض ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنے یہاں رمضان چاند کے مہینے میں فرض ہوتا ہے، پھر وہ رمضان کبھی سخت گرمیوں میں بھی آتا ہے، کبھی سردیوں میں بھی آتا ہے، کبھی معتدل بھی آتا ہے۔ تو یہ رمضان چاند کے مہینے میں، یعنی پورے سال میں جو ہمارے پاس جو انگلش مہینہ ہے، انگلش سال ہے، اس میں سارا سال یہ رمضان پھرتا ہے۔ رمضان کبھی جنوری میں، کبھی دسمبر میں، کبھی فروری میں، کبھی مارچ میں، کبھی جون جولائی کی تپتی گرمیوں میں بھی ہوا ہے۔ تو رمضان سارے سال میں پھرتا رہتا ہے کیونکہ یہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہی مسئلہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ جب ان پر روزے فرض کیے گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے علماء سے کہا کہ بھئی ہم سے تو گرمیوں میں روزے رکھے نہیں جاتے، اب کوئی ایسا سد باب کیا جائے کہ ہم یہ گرمیوں کو روزے نہ رکھیں۔ علماء کو بہت سارے تحفے دیے، اپنے جو ان کے علماء تھے یا ان کے راہب تھے ان کو بہت زیادہ پیسے دیے، ان کو لالچ دی، ان کو تحفے طوائف دیے، اور ان کو کہا کہ ہمیں یہ گرمیوں کے روزے ختم کر کے دو، یا پھر گرمیوں کے روزے ہمیں سردیوں میں چینج کر کے دو۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر گٹھ جوڑ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اب کس طرح کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ ہم گرمیوں کے روزے نہ رکھیں۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ روزے تو ہم رکھیں گے، ایک ہی مہینہ رکھیں گے جو اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، لیکن ہم وہ قمری مہینے میں نہیں رکھیں گے، شمسی مہینے میں رکھیں گے۔ شمسی مہینہ انہوں نے اپنی طرف سے مقرر کیا، مثال کے طور پر مارچ میں رکھتے ہیں عیسائی روزے، مارچ میں ہم روزے رکھیں گے، اور وہ بھی ٹھنڈے علاقوں میں، تو مارچ ویسے بھی سخت سرد ہوتا ہے، لیکن اپنے یہاں جو گرم علاقے ہیں وہاں پر بھی مارچ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک مارچ مہینہ مقرر کر لیا کہ مارچ میں ہم روزہ رکھیں گے، ہم قمری مہینے میں رمضان روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب مارچ میں کبھی گرمی نہیں ہوتی، مارچ میں ہمیشہ ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ چینج نہیں ہوتا، شمسی مہینہ چینج نہیں ہوتا، وہ اپنی سیزن کے ساتھ وہی رہتا ہے، قمری مہینہ اپنی سیزن کے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تبدیلیاں تھیں جو ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے کی۔ ایسی کئی تبدیلیاں موجود ہیں، یہودیوں کی بھی اور نصرانیوں کی بھی۔ یہی خصلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے بندے نے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالا ہے تو میری امت کا امتی بھی یہ کام کرے گا۔ تو یوں سمجھے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ہماری امت میں بھی موجود ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ میں سے چھپا دیتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے مطلب نکالتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ان کے دلوں میں لالچ ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں ایک طریقے سے کفر لگا ہوا ہے جو ان کو اس برائی کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ یعنی وہ اس آیتوں کو اپنی مطلب سے نکالتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یشترون بھی ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے لیے، کہ بھئی جو چینج کروانا چاہ رہا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو عیسائیوں کے علماء کے بارے میں بتایا کہ ان کو تحفے طوائف دیے گئے، تو وہ اس لالچ میں آ کر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا، اور انہوں نے کیا اور اس پر قائم ہو گئے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اس مال کو، جو مال لیتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیں، اس مال کو اپنے پیٹوں میں کھاتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ یعنی کلام اللہ میں پھیر پھار، اللہ کے احکامات سے پھیر پھار، یہ اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ کھیل ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اچھا، پھر
ایسی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدہ ہے، اپنی ذات تک تو چلو ٹھیک ہے، میں اپنی قبر میں جاؤں گی، میں اپنے زندگی کا حساب کتاب دوں گی، لیکن اگر وہی برائی کا راستہ میں جاری کر دوں اور میرے پیچھے سے دوسرے بھی لگنے لگیں تو ان کا حساب بھی میرے اوپر. یہ تو ہو گیا گناہ جاریہ. اللہ تعالیٰ گناہ جاریہ کرنے سے پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو گناہ جاریہ ہو گیا کہ ایک طریقے سے ہم دوسروں کے لیے بھی راستہ آسان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کریں، آپ بھی یہ کام کرو، آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور نقدی سمیٹو، تحفے سمیٹو، لیتے رہو اور جو چاہے وہ کرتے رہو. بلم باورا کا واقعہ پورا موجود ہے، پورا واقعہ میں کبھی آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ. جہاں پر بھی وہ آیا اس نے بھی مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنا غلط فیصلہ کر لیا، اور غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاص قبول ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں، کیا، مگر، اگر یہ چیزیں قبول نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے دل سے کہو، ایک بات کہو، مانو، تسلیم کرو، سر جھکاؤ. ہاں گناہ کا انکار نہیں ہے، ایک گناہ الگ چیز ہے. گناہ گار ہر بندہ ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے. یہ تو حدیث کے لفظ ہیں، کلو بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. حدیث مبارک میں آتا ہے جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دیا کرو، وہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے. تو گناہ کا تو انکار ہے ہی نہیں. وہ تو گناہ تو ہے بھئی، ہمارے نفس میں موجود ہے، وہ تو ہماری مٹی میں موجود ہے، وہ تو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اپنی طرف سے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے کتاب اللہ کے احکامات کو چھپا دینا، یا پھر کتاب اللہ کی آیات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یا پھر کتاب اللہ کی آیت کو اپنی مرضی کے مطابق پیش کرنا. جیسے یہودیوں کو پتہ تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ، ان کے توریت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصلتیں بیان کی. یہودی چھپا دیتے تھے، یہودی نہیں بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی خصلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تورات میں، نہیں بتاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ لوگ ہمیں اہل علم، کیونکہ زیادہ تر مدینے میں جو لوگ تھے وہ پڑھے ہوئے لکھے ہوئے نہیں تھے. پڑھا ہوا لکھا ہوا طبقہ جو تھا وہ یہودیوں کا تھا. ان کو عالم کر کے مانا جاتا تھا، ان کی عزت کی جاتی تھی، تو ان کی بات کو یقین کیا جاتا تھا، مانا جاتا تھا. اگر وہ کہہ لیں کہ ہماری تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، یہ خصلتیں موجود ہیں اور یہ سچے نبی ہیں، تو لوگ تو دھڑا دھڑی مان لائیں گے، کیونکہ لوگوں پر ان کے علم کا اثر تھا. اس لیے یہ چھپا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب چھپاتے تھے اور اپنی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. اب ان میں ان کا کون سا مکر پوشیدہ تھا؟ یہ تھا ایک طریقے سے حسد تھا، جلن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیوں نازل ہوئی، ہم لوگوں میں سے کیوں نہیں نبوت نازل ہوئی، یا پھر اس کا سبب دنیا کی قیمت ہو. دونوں ہو سکتے ہیں. دونوں حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتے جو اسے کھائیں وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، جہنم کی آگ. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہیں ان کو پاک کرے گا. وجہ یہ کہ جب ان کو پتہ ہے. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس سے کرنے سے مجھے تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، دوسرے لوگ بھی اس نقصان میں آ رہے ہیں، اس کا بڑا وبال ہے. ایک یہ کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں اپنی ذات تک کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی الگ ہوا. پھر ایک یہ کہ گناہ تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز گناہ ہے. ان سارے گناہ کی کیٹیگریز میں فرق ہے. سب سے بری کیٹیگری یہ ہے کہ خود گناہ کرے اور دوسروں کے لیے راستہ کھولے اور حق چیز کو چھپا دے. حق کو چھپا کر دوسرے لوگوں کو دھوکے سے کفر کی طرف لے آنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتے ہیں. والعذاب بالمغفرۃ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خریدتے ہیں. فما اصبرهم علی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حیرت کا کلمہ ہے. کس چیز نے ان کو صبر دیا آگ پر؟ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. اچھا اہل علم بھی ہے نا، پتہ بھی ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو آگ میں جائیں گے. پھر کس چیز کی وجہ سے ان لوگوں نے آگ پر صبر کر لیا، اور کیسے ان کو صبر آ گیا آگ پر کہ بھئی ہم جلنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم یہ غلط کام ضرور کریں گے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب اللہ میں وہ تو بہت ہی دور کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ضدی لوگ ہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں
یہود کے پاس یہ ساری آیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصلتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. اسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ علم دے کر بھی ایسے لوگوں کو بدنصیب کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک حدیث آتی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا. پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا ایک وہ بوڑھا شخص جو بڑھاپے میں بھی زنا کرے، ایک جھوٹا بادشاہ تو کرے لیکن اپنی عوام سے سچا نہ ہو، اپنی عوام کے لیے تکلیف کا سبب بنے. تیسرا متکبر فقیر. تکبر ویسے ہی برا ہے اور فقیر کو تو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا تکبر کرنے والا. یعنی ایک تو اس کے پاس تکبر کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ تکبر کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ مال و ملکیت ہو، حسن و جمال ہو، نسب ہو، کوئی چیز ہو جس پر تکبر کیا جائے، لیکن کوئی چیز ہے ہی نہیں پھر بھی تکبر کر رہا ہے. جہاں پر بالکل کسی صورت تکبر کی گنجائش نہیں، وہاں پر بھی یہ تکبر کر رہا ہے. تو یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت میں شامل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.